السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انسداد اسمگلنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انسداد اسمگلنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 روز میں معیشت کے حوالے سے مختلف اجلاس کیے۔ چیلنجز کو سمجھنا ہے تاکہ معیشت کو سنبھالا جا سکے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی افراتفری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وفاق، صوبے اور ادارے سب مل کر یکسو ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو صوبوں میں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ چیلنجز پر وہی قومیں قابو پاتی ہیں جو ہمت نہیں ہارتی۔ یقین ہے پاکستانی قوم عزت و ہمت سے مسائل کو حل کرے گی۔ ملک کی ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ معیشت کو بہتر اور مضبوط کرنے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی و انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان کو غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اتحادی حکومت نے 2022 میں 2.5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کی اجازت دی تھی۔ جو چینی بیچ کر ہم ڈالر کما سکتے تھے، وہ افغانستان اسمگل ہونے سے نقصان ہوا۔ بجلی چوری سے سالانہ 400 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ شعبہ پیٹرولیم میں بھی گیس چوری سے نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال محصولات کا 9 کھرب کا تخمینہ ہے۔ 2700 ارب روپے کے محصولات سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ نگراں حکومت میں شعبہ توانائی میں 58 ارب روپے کی چوری ریکور ہوئی۔ نگراں حکومت میں انسداد اسمگلنگ سے متعلق ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ آرمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انسداد اسمگلنگ میں مدد ملی ہے۔ بشام واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے متعلق رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر صورت ممکن بنائیں گے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ شانگلہ حملے کے بعد چینی حکومت کی تشویش جائز ہے۔ پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے متعلق رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر صورت ممکن بنائیں گے۔ کوئی ملک یا فرد جو چینی باشندوں یا گروپ کو ٹارگٹ کرتا ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ بشام واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ شانگلہ حملے سے متعلق جیسے ہی مزید معلومات ہوں گی تو میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان اپنے عوام اور سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین قریبی دوست ہیں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ غیر متزلزل گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان چینی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لیتھیم کے ذخائر ملے ہیں جنہیں بھارت کچھ کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان کے مطابق کشمیر میں برآمد ہونے والی قدرتی ذخائر پر پہلا حق کشمیریوں کا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فلسطین میں جاری بربریت کو ختم ہونا چاہیے۔ جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود غزہ میں ظلم جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق سیکریٹری کامرس خرم آغا نے 24 سے 27 مارچ تک افغانستان کا دورہ کیا۔ سیکریٹری کامرس کی افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں جانب سے ٹرانزٹ ٹریڈ اور تجارت کے امور پر بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں دو طرفہ تجارت کے معاہدے اور دستاویزات پر آمد و رفت پر بات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں ٹرانزٹ ٹریڈ میں درپیش رکاوٹوں پر بات چیت بھی ہوئی۔ پاکستان ان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کی ہے، جبکہ دوسری جانب چین کے سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کی ہے، جبکہ دوسری جانب چین کے سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔
چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے، پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے، دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ قبل ازیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی سفارت خانے جا کر چین کے سفیر اور چین سے آئی تحقیقاتی ٹیم کو شانگلہ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو حملے کے بارے میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ اس دوران ملاقات میں چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی سفیر سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جو شرائط نارمل ہوتی ہیں وہ لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت کی کہ آپ نے جو شرائط عائد کرنی ہے وہ کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے ہیں، آپ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں۔ پی ٹی آئی وکیل شیل افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ اسٹیٹ کونسل کا موقف تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور پہلے بھی ان کو جو اجازت دی گئی اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ جو شرائط نارمل ہوتی ہیں وہ لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی غیر معمولی شرائط عائد نہ ہوں، جو اسٹینڈرڈ ٹی او آر ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت دیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ زندگی رکتی تو نہیں ہے بلکہ چلتی ہی رہتی ہے اور ہم نے اسی طرح دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ سرکاری وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ مجھے ہدایات لینے کا وقت دیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ میں آپ کی رضامندی نہیں مانگ رہا، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔